اچھا ناظرین، شہباز شریف کی حکومت نے گزشتہ 2.5 سال کے دوران مختلف ملکوں سے سرمایہ کاری کے جتنے ایم او یوز سائن کیے ہیں، اگر ان سب کو ملا لیا جائے تو پاکستان میں اب تک کم از کم $1 کھرب کی سرمایہ کاری ہو جانی چاہیے تھی۔ مگر جو بھی غیر ملکی وفد آتے ہیں وہ کئی روز سرکاری مہمان رہنے کے بعد امید افزا ایم او یوز سائن کرتے ہیں، پلٹ کر پھر وہ یہ نہیں پوچھتے کہ تم کس حال میں ہو۔ گزشتہ روز ترکیہ کے صدر طیب اردوان سے بھی غالباً 24 نئے ایم او یوز سائن کیے گئے تھے۔ جب یار آپ نے ایم او یوز ہی سائن کر رہے ہیں تو 24 کیوں؟ کچھ 60 65 70 80 کروا لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایم او یوز یعنی پہلے کہڑے ایم او یوز تھے سائن ہون تو بعد کیا ہو گیا؟ کون سا انقلاب آ گیا تھا؟ کہاں ہے سرمایہ کاری؟ کوئی چھوٹی سی سرمایہ کاری دکھا دیں اس ملک میں آتی ہوئی، کوئی 54 58 دکھا دیں جو آپ کے دور میں غیر ملکی سرمایہ پاکستان میں آیا ہے۔ بس اسی طرح ناظرین حکمران اپنا رانجھا راضی کیے جا رہے ہیں، مگر دوسری طرف صورتحال کچھ یوں ہے ناظرین کہ صرف پنجاب میں 150 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکی ہیں، صرف پنجاب میں، لیکن کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی۔ 1 جولائی 2024 سے 31 جنوری 2025 تک ایف بی آر کو ہدف کے مقابلے میں 483 ارب روپے کم ٹیکس وصول ہوا ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ پاکستان اکنامکلی ٹیک آف کر رہا ہے، بے روزگاری میں پاکستان نے پورے ریجن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، مگر ملک کا مستقبل سرکار کہتی ہے تابناک ہے۔ پاکستانی روپیہ جو ہے وہ افغان کرنسی کے مقابلے میں قدر کھو گیا ہے، لیکن پاکستان اڑان بھر رہا ہے۔ ایک طرف ناظرین خوشنما دعوے ہیں، دوسری طرف یہ بدترین حقیقتیں، بدنما حقیقتیں، ملک میں ان دنوں یہی چل رہا ہے۔ اچھا ناظرین، آج ٹرمپ کی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ پچھلی امریکی حکومتیں القاعدہ، طالبان اور داعش کو مالی امداد دیتی رہی ہیں۔ یعنی ایک طرف امریکہ پوری دنیا کو یہ کہہ رہا تھا کہ القاعدہ، طالبان اور داعش جو ہیں وہ دہشت گرد تنظیمیں، اور دوسری طرف امریکی حکومتیں ان تنظیموں کو مالی اور مادی طور پر سپورٹ بھی کر رہی تھیں۔ اس منافقانہ طرز عمل نے امریکہ کو پوری دنیا میں نفرت کی علامت بنا کے رکھ دیا تھا۔ اب ٹرمپ انتظامیہ کہتے ہیں کہ اس منافقت کی دلدل سے امریکہ کو نکالنا چاہتی ہے، مگر 70 سالہ پالیسی کو بدلنے کی راہ میں سٹیٹس کو کی قوتیں حائل ہیں۔ امریکی حکومت کو اس بڑے اعلان کے بعد اب اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ان امریکی کرداروں کو بھی بے نقاب کرے گی جو مختلف ممالک میں رجیم چینج کا حصہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ خبر بھی ہے جو حکمرانوں کے لیے خاصی خوفناک ہے کہ ڈونلڈ لو کی جگہ نئے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی ایشیا اور سینٹرل ایشیا کا تقرر ہو گیا ہے۔ بھارتی نیاد پال کپور کو یہ نئی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اب پال کپور جو ہے وہ کوئی سفارتکار نہیں ہے، ایک پروفیسر ہے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی جیسی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں وہ پڑھاتے رہے، اور پال کپور ساؤتھ ایشیا، خاص طور پہ پاک بھارت نیوکلیئر معاملے پر امریکہ میں ایک بڑی مضبوط اور آواز مانے جاتے ہیں، اتھارٹی مانے جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کے سخت ناقد سمجھے جاتے ہیں اور 3 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان تینوں کتابوں کا ناظرین موضوع کیا ہے؟ ISI، پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، اور پاک بھارت تعلقات سے متعلق۔ یہ تینوں کتابوں، یہ جو ان کا جو سوچنے، سمجھنے اور گفتگو کا محور و مرکز ہے وہ یہی 2-3 چیزیں ہیں۔ اب امریکہ میں جو لوگ پال کپور کو جانتے ہیں وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میرا وی لاگ اس کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ سب کو خود ہی اور بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ ڈونلڈ لو کی جگہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کس کی تقرری ہوئی ہے۔ اچھا ناظرین، بہادر اور وفا کی پیکر، ڈبل کینسر کی مریضہ، پینانا سالی کے باوجود مقتل میں ڈٹ کر کھڑی ڈاکٹر یاسمین راشد، جنہوں نے 3 بار کے وزیر اعظم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اس ڈاکٹر یاسمین راشد کو آج پیشی کے لیے عدالت لایا گیا۔ تو میری اس موقع پہ ان سے بہت تفصیل سے بات ہوئی۔ ایک بار تو ناظرین سچی بات بتاؤں کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کسی قیدی سے بات کر رہا ہوں یا کسی ضعیف عورت سے بات کر رہا ہوں، ایسی قیدی جو کینسر کے مرض سے لڑ رہی ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے، انتہائی دگرگوں حالات میں۔
نہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کا حوصلہ ناظرین انتہائی بلند، لہجے کا وہی بانک پن، گفتگو میں وہی عزم، ہلکے پھلکے انداز میں مسکرا کے گفتگو کر رہی تھی جیسے ان سے پہلے ملاقاتیں ہوتی تھی. وہ جس موقف پہ ڈٹی تھی اس سے 1 سینٹی میٹر بھی پیچھے نہیں ہٹی. ناظرین وہ ہنس رہی تھی اور میں رو رہا تھا. دیر تک وہ جیل کے حالات اور اپنی جیل میں مصروفیات کے بارے میں بات کرتی رہی. ڈاکٹر یاسمین راشد سے گفتگو کا حاصل اگر ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو وہ یہ ہے کہ ظلم کی تاریک رات ختم ہونے کو ہے اور سحر اب زیادہ دور نہیں ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد پولیس کی حراست میں بھی امید کے دیے روشن کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، امید کے موتی بانٹ رہی تھی. ڈاکٹر صاحبہ نے جیل سے ایک خط بھی لکھا ہے جو سوشل میڈیا پہ موجود ہے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ وہ 8 فروری کے فراڈ الیکشن کے بعد سے جیل میں 368 روز گزار چکی ہیں. وہ خط میں لکھتی ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل جنہوں نے انتخابی دھاندلیوں کا 80 روز میں فیصلہ دینا تھا، عملی طور پر ناکارہ ہو چکے ہیں. نواز شریف اور ان کے خاندان کے دوسرے افراد جال سازی اور دھوکہ دہی سے حاصل کیے گئے نتائج کے بعد اسمبلیوں میں جاتے ہیں. کاش نواز شریف میں اتنا حوصلہ ہوتا کہ وہ اپنی شکست جو ہے کھلے دل سے تسلیم کرتے. اس معاملے میں رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق ان سے بہتر ثابت ہوئے ہیں، جنہوں نے کم از کم اپنی شکست کو تو قبول کر لیا. اپنے خط میں انہوں نے مزید لکھا ہے کہ آج پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ زمین تنگ کر دی گئی ہے، مگر یہ وقت زیادہ دیر رہنے والا نہیں ہے. عوام کی طاقت سے جمہوریت کو ہی فتح حاصل ہوگی. ناظرین، میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں یہ خبر دی تھی کہ امریکہ میں چلنے والے معاملات اب صرف ہفتوں کی دوری پہ رہ گئے. اب ناظرین، $1 ملین کویسچن، امریکہ میں قانون کی منظوری کے بعد ہمارے حکمرانوں کے پاس کیا آپشن ہے؟ میں نے اس سوال پر آج بھی کافی غور و خوض کیا ہے اور کچھ رابطے بھی کیے ہیں، کچھ امریکہ میں موجود اپنے دوستوں سے رابطے کیے ہیں. ناظرین، میرے ذہن میں جو صورتحال بنی ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ ہمارے حکمران پہلے یہ بیانیاں بنا رہے تھے کہ ساڈی امریکہ نال گل ہو گئی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب ایک متنازع کردار ساجد تارڑ کو ٹرمپ کا مشیر بنا کر میڈیا پر زبردستی لا بٹھایا گیا تھا، اور اسی کوشش میں جینٹری بیچ نامی ایک فراڈی کہوں یا کہ ایک سو کالڈ بزنس مین کو پاکستان لایا گیا، مگر بات کچھ بن نہیں سکی. ساجد تارڑ کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا. اس کے بعد محسن نقوی نے بطور خاص امریکہ جا کر جو ولسن سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کا نتیجہ تو سب کے سامنے آ گیا، وہ آپ دیکھ چکے ہیں، بلکہ ہر دن روزانہ آپ دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ جو ولسن کی ٹویٹ کی شکل میں. جس کے بعد اب ہمارے حکمرانوں نے نیا بیانیہ بنایا ہے جو چند روز قبل ایک حکومت کے بہت قریبی صحافی کے ذریعے لانچ کیا گیا ہے کہ اگر امریکہ سے عمران خان کے لیے کوئی فون آیا تو اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جائے گا، اس پر کوئی عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے بات ہو گئی ہے. اب ناظرین ذہن میں رکھیں کہ غزہ کے معاملے پر MBS کے بھی ٹرمپ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خوشگوار نہیں رہے. ہمارے حکمرانوں کی ناظرین بدقسمتی یہ ہے کہ جن پتوں پہ تکیہ کرتے ہیں وہی کچھ دیر بعد ہوا دینے لگتے ہیں. ایک آپشن یہ ہو سکتا تھا کہ واشنگٹن میں لابنگ کے ذریعے امریکی حکومت کی رائے کو تبدیل کیا جا سکتا، مگر یہ محاذ اوورسیز پاکستانیوں نے کافی عرصے سے خود سنبھال رکھا ہے.